سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، شافہ مبارک، آپ نے دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری جو ہے سنبھالی ہے. میں باقی تمام منسٹرز کو بھی مبارکباد تھینک یو. دیتا ہوں. الحمدللہ ہم جب یہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا. وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا. اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور وہ تھا 42,000 کا پوائنٹس تھے. آج 72,000 پوائنٹس الحمدللہ. اس پیریڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھی ہے، اور ڈالر ٹرمز میں $13 بلین، اور ان روپی ٹرمز جو ہے وہ کوئی اباؤٹ 6 ٹریلین روپیز جو ہے کی ویلیویشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے، اس کے اچھے نتائج جو ہے. آئی ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ ملائیں آپ. 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں، انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں. اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے. دوسری، اس وقت جو آپ نے کہا کہ ہمیں دوبارہ نئی اننگ شروع کرنی چاہیے، اور ہم ٹھیک ہے ہم مشکل حالات سے گزرے ہیں، اینڈ بالکل آئی ایگری ود یو. اور اس میں اس وقت جو ہے وہ 3 بڑے میری نظر میں مسئلے ہیں. اور اس وقت پچھلے جو پیریڈ تھا اس میں ہیڈ ونڈ چل رہی تھی، مشکلات بہت زیادہ تھی، خاص طور پر رشیا یوکرین کے بعد. چونکہ آپ نے پچھلا وہ سنبھالا تھا تو کموڈٹی سپر سائیکل اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا کی تھی. اب الحمدللہ وہ ہیڈ ونڈ رک گئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیل ونڈ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹیل ونڈ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفلیشن کم ہو رہا ہے، اور انفلیشن جو ہے 20% آ گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جب آپ کے اپریل کے نمبر آئیں گے تو شاید 17.5 پہ آ جائے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم 1 سال کے اندر جو ہے ہمارا ایوریج انفلیشن جو ہے وہ 25% سے 12% گر جائے گا. مطلب انہوں نے 13% کا کہا ہے. تو آپ کا جو ایوریج انفلیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن نیچے آئے گا. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی انٹرسٹ ریٹس ہیں. اور یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا جلدی اس میں سے کٹ آنا شروع ہو جائے تو وہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر کرے. کیونکہ جب کوئی بھی انویسٹر ہے اور باہر سے خاص طور پہ جب وہ دیکھے گا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ہمارے یہاں زیادہ ہے، انرجی پرائس جو ہے وہ ہم بہت ہی انکمپیٹیٹیو ہے، زیادہ ہیں، اور ہمارے یہاں ٹیکس ریٹ زیادہ ہے. انرجی پرائسز کے لیے بھی جو ہے جو ابھی کیئر ٹیکر انرجی منسٹر تھے انہوں نے ایک اچھا پروپوزل جو ہے وہ بنا کے دیا ہے کہ وہ 13 سینٹ کا جو ہے 9 سینٹ لے آتے بغیر کسی اور گورنمنٹ کی سبسڈی کے. تو آئی تھنک وہ چیز جو ہے ان سے آپ پریزنٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور اس چیز کی امپلیمنٹیشن اگر آپ جلد از جلد کر دیں تو آئی تھنک وہ انرجی کی پرائسز انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ بھی کم آ سکتی. تیسرا جو چونکہ آپ کو یہ اسپیس ملے گی، انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کم ہوں گے تو آپ کی جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں کمی جو ہے وہ آئے گی سبسٹینشیل. پرائیویٹائزیشن کو آپ پرسو کر رہے ہیں، اس سے آپ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ گرنے سے 1 سال میں 3 ٹریلین روپیز کی اسپیس پیدا ہوگی، اور آپ پرائیویٹائزیشن سے بھی 2-3 ٹریلین روپیز کی اسپیس پیدا کر سکتے. تو آپ پھر یہ ہے کہ اس ٹیکس ریٹ میں 40% تو آفیشیل ہے، پھر اس کے بعد دوسری ڈیویڈنڈ ٹیکس اور لوڈ ہو کے وہ 60-65 چلا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بگننگ. پھر اسٹیٹ بینک کا اس سال جو ہے 1 ٹریلین کا پروفٹ انکریمنٹل ہے، وہ انکریمنٹل پروفٹ بھی آپ کو اگلے بجٹ میں جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تو ان سب جو آپ کو یہ اسپیس پیدا ہو رہی ہیں ان سب کو آپ انرجی کی پرائس پہ اور ٹیکس ریٹ میں خاص طور پہ سپر ٹیکس جو ہے وہ اس وقت آپ کو صرف 4.5 بلین 450 بلین جو ہے کا کلیکشن ہوتا ہوگا. تو اگر آپ آدھا بھی کر دیں گے تو 250 بلین جو ہے وہ آپ گیو اپ کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے جو لوگوں میں یہاں سینٹیمنٹ پیدا ہوگا بہتر پازیٹیو، اس کے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی بڑھانے سے جو ہوتا ہے.
اور میں بہت ہی انڈوس کروں گا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کی یہ بات کہ ہمارے پاس پرسکرپشنس بہت ہیں، صرف ہمیں عمل کرنا ہے. تو آپ کا بھی جو ہے اس میں بہت نالج ہے، ان کا بھی بہت نالج ہے، بلکہ ان کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے پی بی سی چیئرمین آپ جو باتیں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتے رہیں بس ان کو امپلیمنٹ کر دیں، وہ کافی ہے. تو میری یہ سبمیشنس ہیں، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی جتنی پرائٹائزیشن کی جو آفرز وغیرہ ہوں گی ہم اس میں بھرپور جو ہے وہ پارٹیسپیٹ انشاءاللہ جی کریں. بہت شکریہ. میں نے عارف صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ ساری باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے جو ابھی سینٹیمنٹ کا پازیٹیو ہو رہا ہے، ابھی جو رپورٹس کل آئی ہیں، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ فار مائی سیلف. آئی تھنک اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ. پارٹ آف دی کریڈٹ گوز ٹو دی انٹرم گورنمنٹ. اور اب ہماری جب سے یہ 4 مارچ ہماری گورنمنٹ مارچ وجود میں آئی تو آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ سارے فیصلے کریں گے. بٹ ایز یو سیڈ اسٹاک ایکسچینج ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے، اور مارچ میں جو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اٹ از آل ٹائم ہائی، $300 ملین سے کچھ اوپر ہے. اس طرح آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ آئی تھنک وہ دیٹ از پازیٹیو. اور اسی طرح آپ کی ریمیٹنسز اس مہینے کی دیٹس آلسو ہائر. تو یہ سارے پلس پوائنٹس ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اپرچونیٹی کو پوری طرح اویل کرنا چاہیے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ہم جتنی بھی ان کی جائز ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جس حد تک کہ ہم میٹ کر سکیں ان کو کریں. اور ہمارا جو فوکس جو ہونا چاہیے، نمبر 1 ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اینڈ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلمس ہے فارن ایکسچینج کا، اس کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو اس کے لیے میں ابھی جو میں چیمبر کو مل کے آیا ہوں اور آپ سے بھی میں گوش گزار ہوں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع میں اسلام آباد میں آپ لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے. آپ آئیں وہاں پہ انشاءاللہ، اور ہمارے جو متعلقہ منسٹرز، سیکرٹریز اور جو ایکسپرٹس وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ان کو 1 دن لگے 1.5 دن لگے، دن رات بیٹھیں گے. وی ول جو پرابلمس جہاں پر ہمیں فل فار ایکشن لینی چاہیے ان کو ہم وہاں پر ریزالو کریں گے. اس کے بغیر نہ میں آپ کو کراچی آنے دوں گا، نہ لاہور والوں کو لاہور جانے دوں گا. دس از دی اونلی وے، دا شیورسٹ وے دیٹ وی موو فارورڈ، اور ہم آپ کے پرابلمس کو سالو کریں. آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی، تو یہ انشاءاللہ آئی وانٹ ٹو گارنٹی یو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہم سب خطا کار لوگ ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ انتہائی شفاف ہوگی پرائیویٹائزیشن، انتہائی شفاف. آئی گارنٹی یو بائی دا گریس آف گاڈ. اور فری آف اینی آبسٹیکل، بیوروکریٹک ڈیلے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی. آپ آئیں، اپنے کمبینیشن بنائیں، جوائنٹ وینچرز بنائیں، باہر سے اچھی کمپنی لے کے آئیں، چاہے وہ PIA ہے